السلام علیکم ویورز، ولیم شیکسپیئر کی مشہور ٹریجڈی اوتھیلو کی کہانی آج آپ کو بتانے لگے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کی 4 مشہور ٹریجڈیز ہیں جن کو ہم حکم کے نام سے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایچ سے ہیملیٹ، او سے اوتھیلو، کے سے کنگ لیئر، ایم سے میک بیتھ۔ ویورز یہ دیکھیں ریڈ کلر میں یہ 4 لکھے ہوئے ہیں حکم۔ کہانی آپ کو پہلے کریکٹرز کے ذریعے سمجھائیں گے، کریکٹر لسٹ بتائیں گے تاکہ آپ کو کہانی یاد رہ جائے، پھر آپ کو کہانی سنائیں گے۔ جب پلے کا آغاز ہوتا ہے تو 2 کریکٹرز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے روڈریگو جو کہ پلے کی ہیروئن ڈیسٹیمونا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایاگو۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایاگو اس پلے کا ویلن ہے۔ وہ ویلن کیوں بنتا ہے کہ اس کا جو جنرل ہے، جنرل آف وینس اوتھیلو، جو اس پلے کا ہیرو بھی ہے اور ڈیسٹیمونا کا ہسبینڈ بھی ہے۔ اوتھیلو کیا کرتا ہے؟ اوتھیلو کیسیو کو لیفٹیننٹ بنا دیتا ہے۔ ایاگو کہتا ہے کہ وہ سینئر ہے، اسے بننا چاہیے تھا، اوتھیلو نے زیادتی کی ہے، جہاں وہ اوتھیلو سے نفرت پال لیتا ہے۔ ایاگو جو ہے اس پلے کا ویلن ہے، اسی کی بیوی کا نام ہے ایمیلیا، اور وہی مجرم بنتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اسے تو خیر نہیں پتہ ہوتا، بہرحال کسی طرح اسی کے ذریعے اس پلے کے یو ٹرن ملتا ہے۔ ایمیلیا جو ہے ڈیسٹیمونا کی میڈ سرونٹ ہوتی ہے، اور اس کو ایاگو یوز کر کے ایک بھیانک کھیل کھیلتا ہے جس کا ایمیلیا کو پتہ نہیں ہوتا۔ بربینشیو جو ہے ڈیسٹیمونا کا والد ہے، سینٹ کا رکن ہے۔ لوڈوویکو جو ہے آخر میں مزہ چکھائے گا ایاگو کو، لیکن یہ پلے کے آخر میں آئے گا۔ یہ میسنجر ہے، ایک خاص پیغام لے کے جاتا ہے سائپرس میں، اور یہ ریلیٹیو ہے بربینشیو کا۔ ڈیوک جو ہے اس پلے کا راجہ ہے۔ ٹرکی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے اوتھیلو کو رعایت بھی ملتی ہے، اور وہی جگہ ہے جس کی وجہ سے اوتھیلو کی شادی جائز قرار پاتی ہے، اور وہی جگہ ہے جس کی وجہ سے اوتھیلو سب کچھ کھو دیتا ہے۔ سائپرس وہ جگہ ہے جہاں ٹرکی نے اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ مونٹینو سائپرس کا گورنر ہے۔ بیانکا گرل فرینڈ ہے کیسیو کی۔ اب کہانی کی طرف پڑھتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے روڈریگو اور ایاگو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو روڈریگو کہتا ہے ایاگو کو، یار تو چنگا مکہ ہے، چنگا رہا گیا بھائی، تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تیری ڈیسٹیمونا سے شادی کرواؤں گا، ڈیسٹیمونا کی تو اوتھیلو سے شادی ہو گئی ہے۔ ایاگو نے کہا رکھا ہوتا ہے روڈریگو کو بھی، تو اپنی ساری دولت دے گا تو میں تیری شادی ڈیسٹیمونا سے کرا دوں گا۔ اب ایاگو جو ہے مکار ہے، وہ روڈریگو کو مزید استعمال کرنا چاہتا ہے، تو روڈریگو کو کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں کیا، میں شادی کو توڑواؤں گا اور ڈیسٹیمونا تیرے پاس آ جائے گی۔ ایاگو کہتا ہے روڈریگو کو آ میرے ساتھ چل۔ بربینشیو کے پاس جاتے ہیں جو کہ ڈیسٹیمونا کا والد ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی تیری بیٹی نے اوتھیلو سے شادی کر لیا، تو بربینشیو کو غصہ آتا ہے۔ یہاں شیکسپیئر ریسزم دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے اوتھیلو جو ہے، بربینشیو کہتا ہے کالا ہے، کالے سے میری بیٹی، مجھے تو بیٹی سے بڑی امید تھی، اس نے اس سے کیسے شادی کر لی ہے۔ سینٹ کا وہ رکن ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہڑبنگ مچا دوں گا۔ اب خبر ملتی ہے ڈیوک کو کہ ٹرکی جو ہے سائپرس پہ حملہ کرنے والا ہے، تو ڈیوک میسنجر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اوتھیلو کو بلا کے لے آؤ۔ اسی وقت ڈیوک کے پاس بربینشیو بھی پہنچتا ہے، پھر اوتھیلو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے اوتھیلو پہنچتا ہے، بربینشیو اس پہ الزام لگا دیتا ہے سینٹ میں کہ اس نے میری بیٹی پہ جادو کیا ہے اور اسے شادی کر لی ہے۔ اوتھیلو کہتا ہے بھائی خاموش ہے، اب کیا کرے، ڈیوک کو ضرورت ہے اوتھیلو کی، اس نے سائپرس کو بچانا ہے۔ ڈیوک کہتا ہے بھائی درمیان والا راستہ نکالیں، اپنے ذہن میں سوچتا ہے، اور کہتا ہے بھائی اوتھیلو کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ اوتھیلو کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضور میں نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا، میں نے اپنے ایڈونچرز، اپنی بہادری کے قصے سنائے ہیں ڈیسٹیمونا کو، اس نے میرے سے شادی کر لی ہے۔ اتنے میں ڈیسٹیمونا بھی پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی میں ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں، میری مرضی جس سے شادی کروں، اور میں نے اسے متاثر ہو کے شادی کی ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ ڈیوک کو کیونکہ ضرورت ہے اوتھیلو کی، تو وہ اس شادی کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور بربینشیو یعنی کہ ڈیسٹیمونا کے والد کو چاروں ناچار اوتھیلو کو اپنا داماد ماننا پڑتا ہے۔ اب ڈیوڈ اپنے مقصد کی طرف آتا ہے ڈیوک، اور وہ کہتا ہے اوتھیلو کو بابا تم تیاری کرو، ٹرکی جو ہے بحری بیڑے کے ذریعے حملہ کر رہا ہے سائپرس پہ، تو تم تیاری کرو۔ ڈیسٹیمونا بھی ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تیاری ہو جاتی ہے، بابا پہلے تو کسی سنت ہے، اب خود جا کے دیکھوں گی کہ میرا ہسبینڈ کتنا بہادر ہے۔ وہ خبر ملتی ہے کہ اب وہاں سائپرس پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں، تو خبر ملتی ہے کہ بابا وہ جو ہے ٹرکی جو ہے اس کے جو بحری بیڑا ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ اب اوتھیلو کہتا ہے جی آج کی شام جو ہے ہم خوشی کی منائیں گے کہ ہم نے سائپرس کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں ایاگو چال چلتا ہے۔ کیوں؟ اوتھیلو کیسیو کو انچارج بناتا ہے کہ تم نے کوئی شور شرابہ ہڑبنگ مڑبنگ نہیں ہونے دینی، اور یہ جشن بڑے آرام سے ہو، سائپرس کے جو لوگ ہیں ان کو اس جشن سے کوئی نقصان نہ پہنچے، امن کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اوتھیلو کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میں یہ رات اپنی بیوی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایاگو اب موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایاگو کیا کرتا ہے؟ ایاگو
روڈریگو کو کہتا ہے جو میں کہوں تم نے وہی کرنا ہے. روڈریگو اوکے کر دیتا ہے کیونکہ اس نے ڈیسٹیمونا سے شادی کرنی ہوتی ہے. ایاگو بلا پھسلا کے کیسیو کو شراب پلا دیتا ہے. پھر روڈریگو کو کہتا ہے کہ تم اسے لڑائی پہ اکساؤ. روڈریگو کیسیو کو لڑائی پہ اکساتا ہے. کیسیو شراب تو پی کھڑا ہوتا ہے, اسے لڑ پڑتا ہے. درمیان میں مونٹینو آتا ہے, اس کو تو نہیں پتا ہوتا, وہ روڈریگو کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیسیو مونٹینو کو بھی زخمی کر دیتا ہے. پھر ایاگو کہتا ہے روڈریگو کو بھئی یہ تو پاگل ہو گیا, تم الارم بجا دو خطرے کا. روڈریگو جیسے ہی الارم بجاتا ہے تو اوتھیلو اٹھ کے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھئی کس نے شور شراب مچا رکھا ہے؟ ہاں بھئی کیسیو. تو ایاگو جو مکار ہے وہ کہتا ہے یہ کیسیو میرا بھائی ہے لیکن اس نے شراب کے نشے میں روڈریگو سے لڑائی کی اور اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہے. اوتھیلو بہت ناراض ہوتا ہے. اوتھیلو کہتا ہے بھئی میں کیسیو تجھے دے کے گیا تھا سب کچھ. اب یہاں وہ غصہ نکال رہا ہے کون؟ ایاگو, کیونکہ اس کو پہلے غصہ ہے کہ اوتھیلو نے اس کو بائی پاس کر کے کیسیو کو لیفٹیننٹ بنا دیا, جبکہ سینئر میں ہوں کیسیو سے اور میں نے جو ہے لیفٹیننٹ بننا تھا. اوتھیلو کیا کرتا ہے کیسیو کو جو ہے معزول کر دیتا ہے, ایاگو کو لیفٹیننٹ بنا دیتا ہے. ایاگو یہاں بھی مکاری کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی اس کا اتنا قصور نہیں, اور کیسیو کو کہتا ہے یار تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو یوں کر, تیری دوستی ہے نا ڈیسٹیمونا سے, تو اس سے جا کے سفارش کروا, اور اس کا ہسبینڈ اوتھیلو سے بڑا پیار کرتا ہے, تجھے معاف کر دے گا. ایاگو اب ڈبل چال چل رہا ہے. وہ پہلے بھی آڈینس کے سامنے کہہ چکا ہوتا ہے کہ کیسیو اور ڈیسٹیمونا کو جو فری ہوتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اس چانس کو جو ہے نا مس نہیں کروں گا, اسے فائدہ اٹھاؤں گا. اب کیا ہوتا ہے ایاگو اس ذہن میں ایک اور پلان بھی کر لیتا ہے. وہ پلان اے پلان بی پلان سی سارے کر لیتا ہے. ڈیسٹیمونا کے پاس پہنچتا ہے کیسیو, اس کو کہتا ہے بھئی اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. ڈیسٹیمونا سیدھی سادھی عورت ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں جیسے اوتھیلو آئے گا تو میں تمہیں سفارش کروں گی. ایاگو جو ہے اوتھیلو کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ مجھے لگتا ہے حضور کوئی چکر مکر ہے اس کا ڈیسٹیمونا کا اور کیسیو کا. اوتھیلو اگنور کرتا ہے. اب کیسیو نے جانا ہوتا ہے وہاں, ظاہر سی بات ہے اس کو سفارش تو کر رہا ہوتا ہے. تو ایاگو اوتھیلو کو لے کے جیسے ہی اس کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں, اوتھیلو کے گھر کی طرف, تو کیسیو جو ہے اس کے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو اوتھیلو کہتا ہے ایاگو کو یار یہ تو کیسیو نہیں ہے. ایاگو کہتا ہے جی حضور ہے تو کیسیو ہی, لیکن میں حیران ہوں یہ آپ کو دیکھ کے کیسے چوروں کی طرح نکل گیا ہے. اب وہ اس کے ذہن میں شک تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے کہ واقعی کچھ چکر تو ہے. پھر جیسے ہی اوتھیلو ڈیسٹیمونا کے پاس پہنچتا ہے, اب ذہن میں بات چل رہی ہوتی ہے, تو ڈیسٹیمونا اس کی سفارش کر دیتی ہے کیسیو کی, آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اوتھیلو کے ذہن میں پھر وہی باتیں چلنا شروع ہوتی ہیں, لیکن وہ اچھا شخص ہوتا ہے, کیسیو کو بحال کر دیتا ہے. اب کیسیو تو بحال ہو گیا, لیکن ایاگو کو کہاں سکون آنا ہے؟ ایاگو کو کسی طرح معلوم پڑتا ہے کہ ایک ریڈ رومال ہے جو اوتھیلو نے اپنی بیوی ڈیسٹیمونا کو بڑی محبت سے دیا ہے. اب ایمیلیا جو ہے ایاگو کی بیوی, وہ ڈیسٹیمونا کے پاس ہوتی ہے. وہ اپنے بیوی ایمیلیا کو ایاگو کہتا ہے کہ بھئی جاؤ اور جا کے وہ رومال لا دو. بہرحال جس طرح بھی ہوتا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے رومال میں, لیکن بالآخر ایمیلیا کے ذریعے ایاگو وہ رومال حاصل کر لیتا ہے اور وہ کیسیو کے پاس رکھ دیتا ہے. کیسیو رومال کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے لیکن اس کو پسند آتا ہے. تو کیسیو کی گرل فرینڈ ہوتی ہے بیانکا, وہ اس کو کہتا ہے یہ رومال لو, اس کی مجھے کاپی بنا کے دو. ایاگو پھر بھڑکاتا ہے اوتھیلو کو کہ حضور میں نے ایک ریڈ رومال دیکھا ہے کیسیو کے پاس. اوتھیلو کہتا ہے وہ ریڈ رومال تو میں نے بیوی کو دیا تھا. وہ کہتا ہے حضور یہی تو ثبوت ہے. اب اوتھیلو بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے میں ضرور بدلہ لوں گا. ایاگو بھی کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتا ہے حضور اب کیسیو آ رہا ہے تو آپ خود سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. اب کیسیو آتا ہے تو ایاگو اس سے بات کرتا ہے بیانکا کے بارے میں. بیانکا کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو وہ ہنس پڑتا ہے, کہکا لگاتا ہے, اور اوتھیلو سمجھتا ہے کہ یہ ڈیسٹیمونا کی بات ہو رہی ہے. اسے بہت غصہ آتا ہے. اتنے میں بدقسمتی اوتھیلو کی اپنی کہ بیانکا آ جاتی ہے. بیانکا کے ہاتھ میں وہ ریڈ رومال ہوتا ہے اور وہ کیسیو کو غصے سے جھڑکتی ہے کہ میں نہیں بنا سکتی اس کی کاپی. میں کیوں بناؤں اس کی کاپی, میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں اور یہ تمہیں تمہاری کسی اور گرل فرینڈ نے دیا ہے. اوتھیلو یہ سن کے بڑا کٹتا ہے. وہ فوراً بیوی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی میرا رومال دو. وہ کوئی اور رومال اٹھا دے, وہ رومال ڈھونڈتی ہے نہیں ملتا. اوتھیلو کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ بھئی وہ رومال واقعی ڈیسٹیمونا نے جو ہے وہ کیسیو کو دیا ہے. اور ان شکوک کو بڑھانے کی جو ریزن اپنے طور پہ ایاگو یوز کر رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ ڈیسٹیمونا 18 سال کی ہے, اوتھیلو 35 سال کا, اور کیسیو جو ہے ہم عمر ہے تقریباً کس کا, ڈیسٹیمونا کا. اب اوتھیلو کو کنفرم ہو گیا ہے اپنے تئیں کہ واقعی کیسیو اور ڈیسٹیمونا کا چکر ہے. اب یہاں
یہ جو لوڈوویکو ہے یہ میسج لے کے آتا ہے اوتھیلو کے پاس، بھائی تمہیں وینس میں بلا لیا گیا ہے اور کیسیو کو یہاں کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ ایاگو اب کہتا ہے روڈریگو کو کہ اگر ان کو وینس جانے سے تم نے روکنا ہے اور اپنے راستے سے ہٹانا ہے، تم نے یعنی کہ ڈیسٹیمونا سے شادی کرنی ہے، تو یہ دیکھو اوتھیلو کے مرنے کے فوراً بعد ہی کیسیو ہی پہلا شخص ہوگا جو ڈیسٹیمونا سے شادی کرے گا، تو تم کیسیو کو ہٹا دو۔ ایاگو کا پلان کام کر جاتا ہے۔ ایاگو روڈریگو جو ہے بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کیسیو پہ اٹیک کرتا ہے۔ وہ جیسے کیسیو پہ اٹیک کرتا ہے تو زیادہ زخمی تو جو ہے کیسیو نہیں ہو پاتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت بہترین سپاہی ہے۔ تو روڈریگو کو ایاگو پہلے کیسیو کو تھوڑا زخمی خود کرتا ہے اور پھر روڈریگو کو مار دیتا ہے اور کیسیو کو علاج معالجے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور ایاگو سچا ہو جاتا ہے اور وہ ثبوت بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے روڈریگو کون ہے کیسیو پہ حملہ کرنے والا، میں نے اسے مار دیا۔ اور اس لمحات میں نا جب کیسیو کی چیخ سنتا ہے اوتھیلو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسیو مر گیا ہے، اور اسی رات اس نے کہہ رکھا ہوتا ہے اسی شام اپنی بیوی ڈیسٹیمونا کو تم تیاری کرو، یہ رات میں تمہارے پاس بتاؤں گا۔ تو وہ بیڈ شیڈ بھی سے جاتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب اوتھیلو جب پہنچتا ہے، ڈیسٹیمونا جو ہے سو رہی ہوتی ہے، تو اوتھیلو اس کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اس کو جو ہے نا اس کا خون نہیں بہاؤں گا، یعنی کہ اس کو کسی اور طریقے سے ماروں گا، یہ بہت خوبصورت ہے، اگر خون جسم سے نکل گیا تو یہ اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا۔ تو وہ آہستہ سے اس کو پیار کرتا ہے، تو وہ جاگ جاتی ہے۔ تو اوتھیلو وہیں اس کو کہتا ہے بھائی تم نے بڑا ظلم کیا، میں نے تمہارے ساتھ محبت کی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پاتی کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے تم نے ریڈ رومال جو ہے کیسیو کو دے دیا۔ وہ بھی یہیں بولنے کی کوشش کرتی ہے تو اوتھیلو جو ہے ڈیسٹیمونا کے چہرے پہ منہ پہ تکیہ رکھ دیتا ہے اور اس کو کچھ بھی سچ بولنے کا موقع نہیں دیتا۔ ویسے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال ڈیسٹیمونا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیسٹیمونا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسی لمحے ایمیلیا وہاں داخل ہوتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ روڈریگو مر گیا، اس کو ایاگو نے مارا ہے، اور ایاگو نے کیوں مارا ہے، کیسیو اور روڈریگو آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ ڈیسٹیمونا جو اس کی مالکن ہے وہ مر چکی ہے تو اوتھیلو سے پوچھتی ہے بابا تم نے ڈیسٹیمونا کو کیوں مارا، تم خود کیوں رو رہے، کیونکہ اوتھیلو بھی اس کو مار کے رونے لگ جاتا ہے۔ تو تم کیوں رو رہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈیسٹیمونا کو مار دیا ہے۔ اب ایمیلیا بہت غصے ہوتی، کیوں مارا ہے؟ وہ کہتا ہے بس مجھے جو ہے نا میں نے بدلہ لینا تھا، مجھے ایاگو نے ایک منٹ کی رپورٹ دی۔ وہ کہتی ہے کیا رپورٹ؟ وہ کہتا ہے اس نے اپنا جو میں نے رومال ڈیسٹیمونا کو بڑی محبت سے دیا تھا اس کا کیسیو کے پاس پہنچ چکا، اس نے کیسیو کو دیا، اس کی محبت سے سمبند تھے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو یہاں پھر ایمیلیا جو ہے مالکن سے حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ایمیلیا بتاتی ہے کہ یہ جو ریڈ رومال ہے یہ تو میرے ہسبینڈ ایاگو نے مجھے کہا تھا کہ تم چوری کر کے مجھے لا دو۔ اب سچ اوتھیلو کے سامنے ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ قتل تو کر چکا ہوتا ہے، بیوی ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہاں ایاگو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایمیلیا بتاتی ہے نا، تو ایاگو حملہ کرتا ہے اور ایمیلیا کو مار دیتا ہے۔ یہاں اوتھیلو بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایاگو پہ، لیکن اوتھیلو کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پھر جو لوڈوویکو ہے جو میسج لے کے آیا ہوتا ہے ڈیو کا کہ آپ آ جاؤ وینس میں، وہ اوتھیلو کو کہتا ہے بابا تم سب کچھ بھلانے کی کوشش کرو اور چھوڑ دو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم اور وینس چلے جاؤ، وینس چلتے ہیں۔ تو اوتھیلو یہاں ایک تقریر کرتا ہے کہ اس طرح مجھے یاد رکھا جانا چاہیے، میں نے یہ کہ جو بھی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لوڈوویکو جو ہے کھڑا ہوتا ہے، بہرحال وہاں پلے میں تو موجود ہے لوڈوویکو۔ اوتھیلو جو ہے اپنا ہی شکار ہو جاتا ہے، اپنی ہی تلوار سے، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اور لوڈوویکو کی سپیچ پہ جو ہے پلے اینڈ ہو جاتا ہے، اور لوڈوویکو جو ہے ڈیتھ کی سزا دیتا ہے کہ اس کو ایاگو کو اسے پھانسی دے دی جائے۔ اب آپ اگر اس کی پلے کی تھیمز کی بات کریں تو اس میں پہلے موقع پہ تعصب آتا ہے کہ روڈریگو کو تعصب ہے ڈیسٹیمونا سے کیوں اوتھیلو کی شادی ہو گئی، اور ایاگو کو تعصب ہے کہ کیسیو کیسے لیفٹیننٹ بن گیا ہے، سارے تعصب میں جو ہے یہ کہانی۔ دوسرا اپیرنس ورسز ریئلٹی، اپیرنس کچھ ہوتی ہے، ریئلٹی کچھ ہوتی ہے۔ جیلسی ہے، پوری کہانی میں جیلسی گھومتی ہے۔ پہلے تو روڈریگو کو جیلسی ہو گئی اوتھیلو سے، پھر ایاگو کو ہو گئی کیسیو سے، اور پھر اوتھیلو سے بربینشیو کو ہو گئی اوتھیلو سے کہ وہ کالا ہے، اسے میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اور حاصل کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ مین ہوڈ اینڈ آنر، ایمیلیا جو ہے محبت کرتی ہے اپنی جو مالکن سے اور وہ جان دے دیتی ہے، لیکن اپنی جو میڈ ہے اس کے، اپنی جو مالکن ہے اس کے اوپر سے وہ داغ دھو دیتی ہے بے وفائی کا۔ سیکسویلٹی،
اب جہاں سیکس کا یوز کرتا ہے اپنے خیالوں کے مطابق ایاگو، اس کے ذہن میں ہوتا ہے اور بتاتا بھی ہے روڈریگو کو کہ 35 سال کا جو ہے اوتھیلو ہے، چھوٹی سی ہے ڈیسڈیمونا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ عرصے بعد وہ اٹریکٹ ہوگی، اور وہ اٹریکٹ بھی ہوگی کیسیو کی طرف۔ دا ڈینجر آف آئسولیشن، ڈینجر آف آئسولیشن ہے سب کو، یہ سائپرس میں بھی اکیلے ہیں، روڈریگو کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی، ایاگو جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو اپنی کہانیاں اکیلے ہی بنتا رہتا ہے، سولیلیکیز میں باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر آپ جسٹس، تو ہر شخص اپنا جسٹس کر رہا ہے، ایاگو اپنی طرف جسٹس کر رہا ہے بھائی اس کو حق نہیں ملا، روڈریگو اپنی طرف اپنے خود ہی جسٹس کر رہا ہے کہ اس نے ڈیسڈیمونا سے شادی کرنی ہے، سب کو ہٹانا جائز ہے۔ جو اس پلے کا ہیرو ہے اوتھیلو، وہ اپنی طرف پہ جسٹس کر رہا ہے، اسے بے وفائی اور خود ہی ڈیسیجن لیتا ہے۔ ایکسپیکٹیشن ورسز آؤٹ کم ان اوتھیلو، ایکسپیکٹیشن ورسز آؤٹ کم، امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ ایاگو کو ہوتی ہے وہ لیفٹیننٹ بن جائے گا، وہ سارا کھیل کھیلتا ہے غلط کھیل لیکن کچھ نہیں بن پاتا۔ روڈریگو کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کی شادی ہو جائے گی، ڈیسڈیمونا سے نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد بربینشو کو شروع میں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ وہ کالے سے اپنی بیٹی کو جدا کر لے گا، یہ بھی نہیں ہو پاتا۔ ایمیلیا جو کہ اچھی وائف ہوتی ہے، اس کو بھی ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ اب وہ ٹرکی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے لیکن اس کے جہاز ڈوب جاتے ہیں، یعنی کہ انسانی زندگی اس پلے میں دکھایا گیا کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ یہاں تک پلے ہے۔ اس کے علاوہ ہیملیٹ، کنگ لیئر پہ ہم پہلے بھی، رومیو اینڈ جولیٹ، ان پلیز پہ ہم لیکچرز بنا چکے ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ چینل اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو ضرور اوپینین دیجئے، ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نگہبان۔